بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ یہاں پر جمع کیا، اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، زندگی کی جیسی عظیم نعمت دی. انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یاسین کا، آج ہم اس کے آگے کے احکام دیکھیں گے. لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے قیامت کا ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت برپا ہوگی، ایک زور کی آواز ہوگی، پھر کیسے لوگ جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ اس وقت جو ہے رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسے جس انسان نے اعمال کیے ہوں گے وہی ان کو بدلہ دیا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے آگے کہ جنتیوں کو کس طرح سے جنتی خوش ہوں گے، وہاں پر انہیں کیا نعمتیں ملیں گی، کس طرح سے وہ تختوں پر سایوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے انہیں وہاں پر فروٹس دیے جائیں گے، وہ جو مانگیں گے بس ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا تھا ایک عظیم نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ تھی ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام. سبحان اللہ. اب آگے ہم آیت نمبر 59 سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وَامْتَازُوا، اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ. اليوم، آج، ایہا، اے، المجرمون، مجرموں. سب سے پہلا ہمارے پاس یہاں پر ورڈ ہے وا، بہت بار گزر چکا ہے، یہ عطف کے لیے آتا ہے اور کے معنی میں و او. اب یہ ہمارے پاس ورڈ، اس کا معنی ہے روٹ ورڈ میم یا زا. میم یا زا اس کا روٹ ورڈ ہے مادہ. کسی سے الگ ہونا، نمایاں ہونا. یہاں پر یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر، تو الگ ہو. اور جمع ہے واو کا ادھک سے پہچانا، تو تم الگ ہو. الیوم گزر چکا ہے، ہم نے کہا ہے آج، ٹوڈے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں. یوم اس کی واحد ہے، ایام اس کی جمع ہے، پیورل ہے، یہ ہمارا سنگولر ہے. اور الیوم جو ہوتا ہے یہ ٹوڈے کے لیے خاص ہوتا ہے، جیسا آج. ایہا، ایہا یہ ہمارے پاس ہے ای اور یہ ہا، الگ الگ ہیں. ای یہ حرف ندا منادی جو پکارا جاتا ہے، اے اس سے ہے، اور ہا مخاطب کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو، اس سے. ایہا، اے. المجرمون، مجرموں. جیم را می روٹ ورڈ ہے، معنی ہے جرم کرنے والا، گنہگار. قرآن اور اسلام میں یہ لفظ اکثر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جو حدود ہے ان کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں یا گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بدکاری، حق سے منہ پھیر لینا، خدا سے نافرمانی کرنا، یعنی سارے چیزوں میں یہ جرم آتا ہے. ٹھیک ہے. جیم را میم معنی ہے جرم کرنے والا. کیا کہا باگے؟ اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. انتعزو تم الگ ہو جاؤ، الیوم آج،
अय्युहा ऐ अलमुजरिमून मुजरिमों। क्या हर्फ इस्तिफाम क्वेश्चन के लिए। लम नहीं। अहद मैंने वसीयत की थी। लम हर्फ नहीं। अहद आइन हा दाल वादा करना। अहद आइन हा दाल वसीयत या वादा करना। आइन हा दाल आइन हा दाल वादा करना, ताकीद करना, कोई जिम्मेदारी देना। ठीक है, ये सारे मानों में आएगा। इलैकुम तुम्हारी तरफ, इसका अगर हम असल तर्जुमा देखें, इला तरफ, कुम जमा है, तुम्हारी तुम्हारे तरफ। इलैकुम यहाँ मफहूम को समझने के लिए हमने तुम्हें किया है, आप तुम्हारे तरफ भी कर सकते हैं। या बनी, अब यहाँ या बनी ये फिर से हुर्फ निदा आ गया है और मुनादी आ गया है, यानी ये पुकारा जिसे जाता है या, और यहाँ पर जो है बनी ये मुनादी है, जिसको पुकारा जा रहा है उसको कहते हैं, पुकारने वाले को मुनादी। यहाँ पर है या बनी आदम, ए बनी आदम, या ए बनी आदम, या ए आदम की औलाद। ठीक है, बनी औलाद या बनी आदम, ए आदम। अन के बहुत बार गुजर चुका है। अन के, ला फिर नहीं के माने में, ना, तअबुदू तुम इबादत करना, तुम इबादत करना, वाव अलिफ जमा तुम इबादत करना। आइन बा दाल, आइन बा दाल रूट वर्ड है। माने हैं एहसान मंदगी, एहसास रखते हुए किसी के एहसान के, उसके साथ मोहसिन की मुकम्मल इताअत करना, गुलामी करना, बंदगी करना, अपने आप को अल्लाह के सामने इस्लामिक रूप से पेश करना। तअबुदू आइन बादाल एहसान मंदगी के एहसास के साथ मोहसिन की मुकम्मल इताअत करना, यानी जिसने हम पर एहसान किया है वो हमारे दिल में उसका जज्बा हो और हम उसके एहसान के साथ उसको एहसास करते हुए अपने दिल में उसकी मुकम्मल इताअत करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें रिस्क दिया, हमें सही सलामत बनाया, ये हमारे दिल में एहसास और शुक्रगुजारी का रब का, और हम उसकी इताअत करें, बंदगी करें, गुलामी करें। ठीक है। अश-शैतान, शैतान हमें पता है, अगर हम इसके माने को देखें तो दूर होना, हक से हट जाना, ये मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर है आगे, इन्ना बेशक, हु वो, लकुम तुम्हारे लिए, ये भी तो हमने एक ही माने में इसको किया है, तुम्हारा। लाम हर्फ जर है, ठीक है, के लिए माने में, और कुम जमीर है, तुम्हारे, तो माना हुआ तुम्हारे लिए। लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, आइन दाल वाव हद से तजावुज करने वाला। ठीक है, हद से तजावुज कौन करता है, वही जो दुश्मन होता है, जो अपने आका का हुक्म यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक का हुक्म नहीं मानेगा, उसे तजावुज करेगा तो दुश्मन। दुश्मन अदुव्वुन आइन दाल वाव जो हद से तजावुज कर जाता है, दुश्मन के माने में हम लेंगे। मुबीन बा या नून खुला हुआ, जाहिर होना, वाजे खुली हुई, बा या नून मादा है, खुली हुई या जाहिर होना। क्या, लम नहीं, अहद मैंने वसीयत की थी, इलैकुम तुम्हारी तरफ या तुम्हें, या बनी आदम ए बनी आदम, अन के, ला ना, ताबुदू तुम इबादत करना, अश-शैतान शैतान की, इन बेशक, हु वो, लकुम तुम्हारे लिए या तुम्हारा, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुला हुआ, व और, अनी के,
ٹھیک ہے، یہ اصل میں ان ہی ہے، لیکن یہاں پر بھی دو حمزہ آ گئے ہیں گرامر کی رو سے. جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پہلے اس کو کسرہ دیتے ہیں پڑھنے کی آسانی کے لیے. ان یعبدونی، ان کے، اعبدونی تم میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے، عبدو عبادت کرو، نی میری. یہ بھی فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. عبدو کا معنی ہے تم عبادت کرو، تم عبادت کرو، اور نی آیا میری. وانی عبدونی، اور کہ تم میری ہی عبادت کرنا. حاضہ یہی ہے، حاضہ یہ اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میل کے لیے. حاضہ یہی ہے یا یہ ہے. صراط راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. اس کے معنی ہے صراط، صاد راستہ معنی ہے راستے کے. مستقیم اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. اس کے معنی ہے اس طرح سیدھا کھڑا ہونا کہ کوئی کبھی یا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو. ایک دم اسٹریٹ کھڑا ہونا، یعنی ہر طرح کے جھکاؤ سے، ہر طرح کی کجی سے پاک ہو کر ایک دم سیدھا کھڑا ہونا، کہ کوئی بھی کبھی بھی یا کسی طرف سے جھکا ہوا نہ ہو. ایک دم اسٹریٹ کھڑے ہونے کو مستقیم کہتے ہیں. وہ اور ان کے، او بدونی تم میری ہی عبادت کرو. حاضہ یہی ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. وہ اور ل البتہ، قد تحقیق، یہ لیٹرز ہیں. وا حرف عطف، ل بھی البتہ کے معنی میں، قد تحقیق. اضل اس نے گمراہ کر دی، اس نے گمراہ کر دی. ضاد لام لام روٹ ورڈ، معنی ہے گمراہ کرنا، ضائع کرنا. گمراہ کرنا، ضائع کرنا. من سے، کم تم میں سے. جبلن جی، یہ ہے جی با لام. جی بی لن، جبیلن کے معنی ہوتے ہیں بنانا، جیسے مٹی میں پانی ڈال کر گاڑا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ جبیلن معنی سے مراد ہوا ہے کہ خلق پیدا کی گئی. کثیرن بہت ساری، یعنی بہت ساری مخلوق. ٹھیک ہے، لغت میں جبل کہا جاتا ہے اور جبیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری خلق مخلوق، یعنی جس کو پیدا کیا گیا. ہم نے جیسا ابھی اس کا لغوی معنی کیا دکھا کہ مٹی میں پانی ڈال کر گارا بنانا. ٹھیک ہے، جبلتن اس کی واحد ہے، یہاں پر یہ جمع ہے جبل. آگے ہے ہمارے پاس کثیرہ، بہت زیادہ، زیادہ مقدار میں. کاف کا را، بہت زیادہ. پھر سے حرف استفہام آ گیا. لم پھر لم نہیں. تکونو تم تھے، تکونو گزر چکا ہے. کاف واو نون بہت بار ہونے کے معنی میں، تھے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جمع ہے تو تم تھے. تعقلون عقل رکھتے، تو تم تھے عقل رکھتے. تعقلون عین قاف لام، عقل رکھنا، سمجھنا. ٹھیک ہے، بینا دانائی سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، عقل سے کام لینا. کیا پھر تم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اضل اس نے گمراہ کر دی، منکم تم میں سے، جبیلن مخلوق، کثیرن بہت سی، بہت ساری. افلم کیا پھر نہیں، تکونو تم تھے، تعقلون عقل رکھتے. حاذی یہی ہے، جہنم جہنم، التی وہ جس کا، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ دیے جاتے، جس کا تم سے
وعدہ کیا جاتا یا وعدہ دیے جاتے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھی تفسیر ہے تو آیت نمبر 62 تک ہوتا ہے کیا؟ اگر ٹائم رہا تو پھر 63 کو لے لیتے ہیں. تو ہم نے یہاں کے اوپر کے آیتوں میں اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جنت کا یہ ذکر اور جنت والوں کو جو نعمتیں تھیں اس کے بعد اب یہاں سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے مجرموں، اب خاص کر مجرموں سے کہا جا رہا ہے، یعنی جہنم، جہنمیوں سے. کس چیز کے لیے؟ تم الگ ہو جاؤ. کن سے؟ کس سے الگ ہو جاؤ؟ آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. کن لوگوں سے؟ کس چیز سے؟ نیکوکار سے. اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ نیکوکار کو بدکاروں سے چھانٹ دیا جا رہا ہے. کافروں سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ مومنوں سے دور ہو جاؤ. اب اللہ سبحان اللہ وہاں پر ان لوگوں میں دونوں میں فرق ہوگا، کیونکہ دنیا میں اتنی بار انہیں کہا گیا، اب یہاں پر انہیں الگ کیا جا رہا ہے. کتنی شرمندگی کی مقام ہوگی بتائیے. جنت کے اوپر اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اب یہاں پر ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ. اور ظاہر سی بات ہے قیامت کا منظر، سارے لوگ جمع وہاں پر، آدم علیہ السلام سے لے تک قیامت تک کے، اور ان کے سامنے آج وہاں پر ہوگا یہ مرحلہ کہ الگ کر دیا جائے گا ان کو مخاطب کر کر کے اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ. جب میدان حشر میں تمام انسان جمع ہوں گے تو اس وقت یعنی کافروں کو، گنہگاروں کو یہ کہا جائے گا، یہ حکم دے جائے گا. میں بھی یہاں پر ہو سکتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ یہ حکم دے یا کسی فرشتوں کے ذریعے مجرموں سے مخاطب ہو کر یہ کلام کرے کہ آج تم الگ ہو جاؤ. آج تم الگ ہو جاؤ، تمہیں جہنم میں اب ڈھکیلا جاتا ہے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کی نحوست سے، ان کے انجام سے، ان کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جبکہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈھکلیں گے. آج کیا چیز ان پر فرق کر رہی ہے؟ کیا چیز ان کو الگ ہونے کے لیے کہہ رہی ہے؟ ہم غور کریں. آج صرف نیکی اور بدی یہ الگ ہو رہی. قیامت کے دن دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے. دنیا میں تو سب ایک جیسے تھے. آج کچھ اچھائی اگر نیکی کا ہم کام بھی کرتے ہیں، کوئی بہت پردہ ہے، کوئی بہت زیادہ اسلامک سے فالو کرتی ہے، تو کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ کس طرح سے ہے، آج کی دنیا تو کہاں آگے بڑھی ہے، آپ دیکھو کتنے پیچھے ہے. لیکن دیکھیے آج کیا چیز ان کو الگ کر رہی ہے؟ ان کی وہی نیک اعمال، ان کے وہی نیک اعمال ان کو بدی سے الگ کر رہی ہے، ان کے درجات ان کو بلند کر رہے ہیں. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں رحمت، عزت، سکون دیا، آج مجرموں کو اللہ تعالیٰ ذلت اور ان کو عذاب دے رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ الگ ہو جاؤ. پھر اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں میں نے وصیت کی تھی، کیا نہیں میں نے وصیت کی تھی یا وعدہ کیا تھا، کیا میں نے ذمہ داری نہیں دی تھی، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تمہیں اے بنی آدم کہ تم نہ عبادت کرنا شیطان کی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں پر اس آیت میں روز قیامت کے منظر کا حصہ اور اس کی مجرموں کو الگ کرنا، پھر وہاں پر جو ہے قیامت کا یہ جنت کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے کیا تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ذمہ داری نہیں دی تھی؟ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری ہی عبادت کرنا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کن سے؟ مجرموں کو الگ ہونے کے بعد. اب اس آیت میں جو ہے احد سے ہو سکتا ہے مراد سب سے پہلی چیز بنی آدم کا ذکر آئے تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کس طرح سے جنت میں اللہ نے حکم دیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو. پھر کس طرح سے شیطان نے انہیں بہکایا اور کس طرح سے ان کو گناہ میں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بنی آدم کو وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کی عبادت یعنی اس کی بات نہیں ماننا ہے شیطان کی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پیدائشی فطرتی طور پر انسان کو، جب اللہ تعالیٰ انسان کو کی روح کو پیدا کیا ہے تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے گا. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اس کے سامنے سر جھکائے. اب اس فطرت سے ہٹ کر دنیا میں آنے کے بعد جس طرح سے انسان کرتا ہے، حق آنے کے بعد بھی حق کو نہیں پہچانتا، وہ وعدہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہو.
یا پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر نبی یا انبیاء کے دور میں اللہ نے ہر دور میں کیا کیا، ہر رسول کو بھیجے، ہر ایک زمانے میں یا نبی کو بھیجے، اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کتابیں اتاری یا صحیفے اتارے کہ جو انسانوں کو کیا کرتے تھے، سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور جو ان میں حق کو ان کو بتاتے تھے، باطل سے روکتے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، شیطان کی پیروی سے بچو کہتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ ہو عہد، یہاں پر جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس وعدے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ انسان پہچانے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ نے عقل اور شعور جو انسان کو دی ہے، جس نعمت سے نوازا ہے۔ دیکھیے جانور کے اندر وہ چیز پتہ نہیں ہے اچھائی برائی، جانور بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن انسان کو کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا؟ کیونکہ انسان کو جو ہے یہ صلاحیت دی گئی ہے اس کی عقل اور شعور کے بنا پر کہ وہ پہچانے حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی عقل سے یہ بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خالق کون ہے، اس کا حقیقی دشمن کون ہے، شیطان کس طرح سے مکر و فریب کرتا ہے، کس طرح سے دھوکہ دہی کرتا ہے، اس کے سامنے راستے کھل کر آتے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ انسان ان راستوں کو پہچانے کہ یہ میرا کھلا دشمن ہے، شیطان، جو رحمان کی نافرمانی پر اکساتا ہے، ہم جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور میرا مالک کون ہے، جس کی مجھے فرما برداری کرنی چاہیے، جس کی مجھے اطاعت کرنی چاہیے، جس کی مجھے صرف عبادت کرنی چاہیے، وہ ہے ہمارا خالق، رازق، مالک، جس کی میں فرما برداری کروں، جس کو میں صرف مانوں، تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ان کو واضح کر کر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے، کہ وصیت نہیں کی تھی تمہیں کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، اور تمہارا خلا دشمن ہے، صرف کس کی عبادت کرنا، تم میری ہی عبادت کرنا، اور یہی ہے راستہ سیدھا۔ یہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ راستہ سیدھا یہی راستہ ہے کہ انسان صرف میری ہی عبادت کرے، میری ہی راستے پر چلے۔ تمہیں بتا دیا گیا تھا ہر دور میں، یعنی ایک طرح سے یہ آیت جو ہے مجرموں پر جو ہے تمام حجت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اور شیطان کو دور رکھنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر طرح سے آگاہ کیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی تمہارے لیے کیا ہوگی؟ دنیا میں بظاہر تمہیں لگے کہ یہ تمہیں اس کی پیروی کر کر تمہیں بہت کامیابی مل رہی ہے، یا بہت تمہیں پیسہ، عزت، شہرت، عیش عشرت مل رہی ہے، لیکن نہیں، یہ تو تمہارے لیے عارضی ہے، یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں جا کر، اور آخرت تو تمہاری پوری طرح سے تباہ ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی جنہوں نے شیطان کی بات مانی اور اس کی پیروی کرتے رہے، اب ان کے انجام کو دیکھ لو۔ میں نے تمہیں واضح طور پر کہا تھا۔ یہاں پر دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ شیطان تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے، بلکہ مبین کا لفظ آیا۔ کیسا دشمن ہے؟ واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دشمنی ہر لحاظ سے ہمارے سامنے ظاہر تھی، کھلی ہوئی تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی شیطان تو چھپا ہوا دشمن تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی اس بات کو کہ مبین کا لفظ استعمال کیا۔ کیسا دشمن ہے؟ مبین، ہر لحاظ سے ظاہر، تمہارے سامنے کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا برائی ہے، ہمارا دل اس پر خود ملامت کرتا ہے اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اس کی بات مانا محض کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے، دنیا کی چند روزہ زندگی کی وجہ سے، دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے۔ تو یہ آیت سارے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست تنبیہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، اس کے بہکائے ہیں، اس کو ہم پہچانیں۔ اللہ نے اس کے لیے ہمارے پاس کھلی ہوئے الفاظ میں اس کے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جانے ہر طرح سے وہ حملے کے لیے تیار ہے انسان پر، اور وہ کرتا ہے۔ وسوسے کی صورت میں ڈالے گا، یا کسی جھوٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرے گا، دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، عبادتوں کے معاملے میں ہمیں ہمارے اندر سستی دے گا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اس وقت ہمیں بہکائے گا کہ نہیں آج کتنی مہنگائی چل رہی ہے، پیسے کو بچاؤ، اپنے لیے، اپنے اس کے لیے جمع کرو۔ یعنی ہر طرح سے اگر ہم اس کو کھولنے بیٹھے رہے تو بہت وسیع ہے، یعنی ہر طرح سے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے اس میں بتایا تھا کہ تم ان حالات میں صرف تمہیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف میری عبادت کرنی ہے۔
یعنی عبادت سے مراد یہاں پر یہ عبادت نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ کو ایک مانیں، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل، ہمارے ہر چیز میں ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ ہمارا رب صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے، مستقیم، ایک دم سیدھا۔ ہم نے کیا پڑھا لغوی معنی میں؟ کہ ایسا اسٹیٹ ٹھہرا ہو جس میں یہ اتنا بھی جھکاؤ نہ ہو، جیسے یہ ٹیڑھی بنے، ایک دم اسٹیٹ۔ اب یہ اسٹیٹ ہو نہیں، دیکھیں ایک دم اسٹیٹ، تھوڑا سا بھی ٹیڑھ نہ ہو۔ پھر بھی دیکھیں انسان کی اگر لائن میں کھینچ رہی ہوں تو تھوڑا سا ٹیڑھا پن یا کچھ تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن مستقیم کا معنی ہے کہ کوئی بھی جھکاؤ کسی بھی طرح سے ایسی جھکی ہوئی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس طرح سے ایک دم سیدھا ہو۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ البتہ اس نے گمراہ کر دی تھی تم میں سے بہت سی مخلوق کو، جیسے ہم نے دیکھا کہ بتایا جبل سے ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تھا، گاڑے سے مٹی میں جو ہے ڈال کر پانی گاڑے سے بنانا، یعنی انسان، بہت سی مخلوق کو انسان شیطان نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ کیسے گمراہ کر دیا؟ بہکا دیا، صحیح راستے سے انہیں ہٹا دیا۔ لیکن کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کیا پھر نہیں تم تھے عقل رکھنے والے؟ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے سامنے واضح کرنے کے بعد، تمہیں بتانے کے بعد، اللہ بہت سی مخلوق جو ہے یہاں پر مجرم بنی ہوئی ہے، اس نے جو ہے اس کو بہکا دیا ہے، گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ یعنی یہاں پر ایک تنزیہ، جیسے کلمہ کہتے ہیں نا، اچھا یہ کر کر آیا جیسے بچے غلطی، تو کیا تمہیں عقل نہیں تھی یہ کام کرتے وقت؟ جیسا ہم کہتے ہیں یہاں پر اس طرح سے ایک تنبیہ ہے یہ، کہ کیا غفلت تمہارے اندر تھی، جبکہ تمہیں بتایا تھا، ہر دور میں تمہارے لیے رہنما کے طور پر رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، صحیفے اتارے جنہوں نے حق اور باطل کو بتایا، تمہارے کھلے کھلے الفاظ میں تمہیں بتا دیا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں چھپ کر وار نہیں کرے گا، کھل کر تمہارے پر وار کرے گا۔ تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہی میرا راستہ، میری بندگی کا راستہ، میری عبادت کا راستہ سیدھا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم میں سے کثیر مخلوق، بہت سی مخلوق کیا ہو گئی؟ بڑی جماعت یا بے شمار لوگ جو ہے کیسے گمراہ ہو گئے اس کے بہکاؤ میں آ کر۔ صرف چند لوگ نہیں بلکہ انسان کی ایک بہت بڑی تعداد تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے یہ چیز، کتنے لوگ، مٹھی بھر لوگ کتنے دین پر ہیں، اور کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے ماتحت ہیں، اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کس وجہ سے؟ صرف تمہاری غفلت کی وجہ سے۔ کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے تھے؟ ایک جملہ یہ سخت ملامت اور اللہ تعالیٰ تنبیہ، سرزنش جیسے کہتے ہیں نا، اس سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس عقلیں نہیں تھی، عقلیں تو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تبھی ہم انسان بنے ہوئے ہیں۔ عقل جیسی نعمت ہمیں نوازی گئی ہے، تبھی ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے عقل کو استعمال کیا؟ تم نے عقل کو استعمال کس چیز میں؟ حق اور باطل کو پہچاننے میں، اچھائی اور برائی کو سمجھنے میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں۔ تم نے دیکھا، تم نے استعمال کی ان عقل کو۔ ان مجرموں نے اپنی عقل کس لیے استعمال کی؟ حق کو نہیں پہچانے، سچائی کو نہیں پہچانے، بلکہ اپنی عقل کو وہ لگائے اپنی خواہشات کے پیچھے، شیطانی وسوسوں کے پیچھے، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے۔ تو یہاں پر دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے انسان کو، کیوں نہیں رکھتے تھے؟ کیوں اپنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ بار بار تمہیں تنبیہ کی جا رہی تھی، تمہیں روکا اٹھایا جا رہا تھا کہ دیکھو، تمہارے اطراف نظر دوڑاؤ، یہ دنیا جو تمہیں لگ رہی ہے عارضی دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے، دائمی آخرت ہے۔ یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ اٹھو، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ عقل سے کام لو، جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس عقل سے فیصلہ کرو، رحمان کی بات مانو، شیطان کی پیروی کو چھوڑ دو، اللہ کو پوچھو یا مخلوق کو، یا پھر خود دیکھو، خود تم سوچو۔ اب انسان عقل کا استعمال کب کرے گا؟ جب بتوں کو پوچھ رہا ہے کہ یہ بتیں جو پتھر ہیں کیا میری کچھ عبادت، میری دعاؤں کو قبول کر سکیں گے؟ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ دیکھتے ہیں کہ جس میں کس طرح سے انہوں نے مخاطب ہو کر اپنے باپ کو کہا تھا کہ اے میرے والد، ان مکھی آ کر بیٹھ رہی ہے ان کے اس کے پر، تو اس کو بھی اڑانے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ پتھر سے بنے ہوئے۔ تو ہم جب انسان عقل کو استعمال کرے گا تو خود دیکھے گا نا،
کہ یہ چیز ہے، رب کون ہونا چاہیے، خالق رازق کون ہونا چاہیے جو ہماری دعاؤں کو، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے. تو یہ تو پتھر ایسا محتاج ہے یہ خود کہ اپنے اوپر پڑی ہوئی چیز کو نہیں کر سک رہا. یا قبروں کے سامنے اگر ہم جا رہے ہیں تو مرنے والے انسان سے ہم کیا مطالبہ کریں گے، وہ کیا ہماری خواہشات کو پورا کریں گے. ان کا تو عام اعمال ان کا آخرت میں شروع ہو چکا ہے. انسان جس سے مانگا جا رہا ہے الحی القیوم ہونی چاہیے، وہ ہستی تو ایسی ہونی چاہیے جو زندہ ہو اور جو ہمیشہ زندہ رہے، جو ہمیشہ قائم رکھے، جسے نہ موت آئے نہ جسے یہ آئے. تو وہ ہستی تو رب العالمین ہے. جسے موت آ گئی، جو انسان مر گیا، اس کے سامنے جا کر ہم اگر مانگ رہے ہیں، کچھ طلب کر رہے ہیں، یا اب اگر ہم شرک کہیں کہ یہ چیزیں تو ہم نہیں کرتے، ہمارے اندر نہیں، تو ہمارا نفس کا شرک، جہاں پر ایک چیز کا حکم ہے تو ہم اپنی خواہشات کو مان رہے ہیں. ایک سادہ سا اگزامپل، بہت زیادہ اگزامپل ہے ہم لیتے ہیں جو بہت کامن ہے، شادی بیاہ کے. شادی بیاہ میں دیکھیے آپ کے اخراجات دیکھیے، اس میں بے پردگی دیکھیے، فضول خرچی دیکھیے. وہاں پر ہم نے کس کی پیروی کی؟ شیطان کی پیروی کی. شیطان ہی نے ہمیں بہکایا، شیطان ہی ہمیں وسوسے دیے کہ ہمیں اپنا اسٹیٹس قائم کرنا ہے. سماج میں ہماری بھائی کی بیٹی کی شادی اتنے پیمانے پر ہوئی ہے، بہن کی بیٹی نے اتنے پیمانے پر کی ہے، یا فلاں نے ایسے رشتے دار نے کیے، تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی شادی اتنے ہی بڑے انداز میں کرنی چاہیے، ایسے ہی رکھنے چاہیے. ہمارے مینیو میں اگر ان کے پاس 10 آئٹم سے تو ہم 12 آئٹم اور ایکسٹرا کریں گے. تو کیا یہاں پر ہم نے کس کی پیروی کی؟ یہاں پر بھی ہم پیروی شیطان کی کر رہے ہیں. کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، نکاح تو آسان بنا دیا گیا ہمارے لیے، تو ہم نے یہاں پر پیروی کس چیز کی؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی. تو یہی بتایا جا رہا ہے. کیا ہم عقل نہیں رکھتے؟ ہم نہیں جانتے کہ اس میں وہ کتنے غریبوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ نکاح تو سنت کے طریقے کے مطابق آسان نکاح کرنا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، اور ان شادی نہیں، ان میں صرف دکھاوا ہے، نیت خالص نہیں ہے. آپ دیکھیے گارنٹی ہے یہاں شادیوں کے، آئے دن ہم سنتے رہتے اتنے بڑے پیمانے پر شادی ہوئی، اتنا لیے، اتنا سال، کچھ مہینے، کچھ دن چلے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. خلا کی آئے گی یا تو خبر، یا تو طلاق کی خبر آئے گی. کیوں؟ اخلاصی ہماری ان رشتوں میں نہیں رہا. ہم نے صرف دکھاوے کے لیے سارے رشتے بنائے ہیں. ہم نے اپنے نفس اور خواہشات کو اپنا پیروکار بنایا ہے. اللہ کی مرضی کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے، اس کے حکم کو ہم مانتے نہیں. ہم بظاہر کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، درگاہوں کو نہیں پوچھتے، ہم تو کسی اس طرح سے شرک نہیں کرتے، لیکن یہاں پر تو ہم اپنے نفس کے غلام ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو یہ بھی ذات تو یہی ہوئی کہ ہم کس کی شرک کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال کر شیطان کو مان رہے ہیں. تو یہی چیز بتائی جا رہی کہ یہاں ہمارے عقل کام نہیں کرتی، ہم عقل سے کام نہیں لے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے آیات کو رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. وہ متازو، اور تم الگ ہو جاؤ، کہا جائے گا یہ مجرموں سے، تم الگ ہو جاؤ. واو جمع کے لیے، الیوم آج، ایہا اے، المجرمون مجرموں، کیا، لم نہیں، عہد میں نے وصیت کی تھی یا تاکید کی تھی یا میں نے ذمہ داری دی تھی، الیکم تمہاری طرف، یا تمہیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں ہم. یا بنی آدم، اے بنی آدم، ان کے، لا نہ، تعبدو تم عبادت کرنا، الشیطان شیطان کی، انا بے شک، ہو وہ، لکم تمہارے لیے یا تمہارا، عدون دشمن ہے، مبین کھلم کھلا یا کھلا ہوا یا واضح، و اور ان کے، نعبدونی تم میری ہی عبادت کرنا، یہ بدو عبادت کرنا، نی میری، حاضہ یہی ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، و اور ل البتہ، قد تحقیق، اضل اس نے گمراہ کر دی، منکم تم میں سے، من سے، کم تم میں سے، جبلن مخلوق، کثیرن بہت سی، کیا، پھر، لم نہیں، تکونو تم تھے، تاقلون عقل رکھتے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، شیطان کے حوالے نہ کرے. اے اللہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے. آج جو بھی ہم نے حق بات کہی ہے اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ میری نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.